السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ٹینسز کا لیسن چل رہا ہے اور آج ٹینسز ہمارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ 12 ٹینسز عام طور پر پڑھائے جاتے ہیں، وہ 12 ٹینسز آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں پڑھائی جائیں گی، پھر ہمارا کورس جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کورس میرے لیے فائدہ مند ہے تو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس کورس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اپنے لیسن میں ہمارا جو ہے آج 18 ہے، لیسن نمبر 18 ہے فیوچر پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ دونوں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور تقریباً وہ سیم ہی ہوتے ہیں، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان دونوں کو ہم اکٹھا پڑھ رہے ہیں، یعنی مشکل نہیں ہے اس وجہ سے اکٹھا پڑھ رہے ہیں۔ وگرنہ شروع میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ٹینسز پڑھنا تو اس وقت جو ہے میں نے آپ کو کم لیسن پڑھایا ہے تاکہ جو چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے آپ کو، جو چیز آپ کو سمجھنی چاہیے وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ امید ہے آپ کو ہمارے پرانے لیسن جو ہے وہ بھی ایزیلی سمجھ آ گئے ہوں گے اور ہمارا یہ لیسن بھی آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہونے والا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہت آسان طریقے سے، سہل طریقے سے لیسن کو سمجھایا جائے۔ بہرحال زمانہ مستقبل مکمل فیوچر پرفیکٹ کو کہتے ہیں، زمانہ مستقبل مکمل جاری فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کو کہتے ہیں۔ دونوں کے فارمولے یہاں مینشن ہیں۔ فرسٹ فارمولا سبجیکٹ پلس ہیو بین پلس ول ہیو پلس مین ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ پرفیکٹ میں ہم تھرڈ فارم یوز کرتے ہوتے ہیں، تو وہاں پہلے ہیو یوز کر رہے تھے ہم، اب ول ہیو یوز کریں گے۔ آگے فارمولا ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کا، سبجیکٹ ول ہیو بین، ٹھیک ہے، ول ہیو بین۔ اس کے آگے جو ہے مین ورک فورتھ فارم ہے پلس آبجیکٹ ہے پلس فور اور سنس، ٹھیک ہے، پلس ٹائم۔ آگے فیوچر پرفیکٹ، future perfect tense is used to describe an action that will have been completed before as a specific point in the future، کہ آپ کوئی خاص وقت ایک بتاتے ہو کہ اس وقت جب آپ نے یہ کام کر لیا ہے یا آپ وہ ایک کام کر لو گے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کام کر چکا ہوں گا، میں نے یہ کام کر لیا ہوگا یا میں یہ کام کر چکا ہوں گا، ٹھیک ہے، سوری۔ بے شمار ایسے جملے ہم روزمرہ میں بولتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو میں آپ کے گاڑی کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا، جب آپ آئیں گے آپ کی گاڑی میں تیار کر دوں گا، ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی میں ریڈی کر دوں گا۔ آپ جب آئیں گے، ٹھیک ہے، تو میں پیریڈ ختم کر چکا ہوں گا، ٹھیک ہے، میں پڑھا چکا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب جلسے میں آئیں گے تو اس وقت تک مہمان خصوصی بھی آ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم آپ بتاتے ہیں، خاص ایک ٹائم بتاتے ہیں کہ جب آپ یہ کام کر لو گے تو تب یہ کام بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فارمولا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، ٹھیک ہے، ہیلپنگ ورب کون سا ہے؟ ول ہیو، ٹھیک ہے، مین ورب تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ آئی ول ہیو ٹیکن ٹی، آئی سبجیکٹ ہے، ول ہیو اس کا ہیلپنگ ورب ہے اور مین ورب کی تھرڈ فارم جو ہے وہ ٹیکن ہے، ٹھیک ہے، ٹیک، ٹک، ٹیکن۔ ٹی جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، میں چائے پی چکا ہوں گا یا میں نے چائے پی لی ہوگی، یعنی آخر میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے، ہوں گے، جس طرح لی ہوگی، لیا ہوگا، چکا ہوں گا، ٹھیک ہے، چکے ہوں گے، چکی ہوگی، چکا ہوگا، اس طرح کے، لے چکا ہوگا، کر چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آخر میں آپ کو ملیں گے۔
جب آپ انگلش کو سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جملے کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ جملہ کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ یہاں سے ابھی سے پریکٹس شروع کریں. تو جب آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی تو پھر آپ فوراً دیکھ کر ہی آپ پہچان لیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی کہ آخر میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو آٹومیٹک جو ہے وہ سمجھ آنے شروع ہو جائے گی. اب اس کے فارمولے جو ہے یہاں پر میں نے مینشن کر دی ہیں. ٹھیک ہے، چاروں فارمولے، مثبت جملے کا بھی، سوالیہ جملے کا بھی، منفی جملے کے بھی، اور سوالیہ منفی جملے کا بھی. ٹھیک ہے، چاروں فارمولے یہاں پر مینشن ہیں. آپ ان کی اسکرین شاٹ لے کے یا یہاں سے آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے فارمولے اس کے مطابق ہی بنیں گے. میں نے آپ کو بتایا تینوں جو نیچے فارمولے ہیں یہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہیلپنگ ورب انٹروگیٹو میں پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، پھر نیگیٹو میں پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر آگے ہیلپنگ ورب اور ناٹ آئے گا، پھر آگے جو ورب وغیرہ لگنا ہے. ٹھیک ہے، تو آخری جو اس طرح. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہیلپنگ ورب اس کا کون سا ہے؟ ہیلپنگ ورب اس کا ول ہیو ہے. ٹھیک ہے، ول ہیو اس کا ہیلپنگ ورب ہے. آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. آئی ول ہیو فنش دا ورک. میں نے کام مکمل کر لیا ہوگا. ول یو ہیو فنش دا ورک. کیا تم نے کام مکمل کر لیا ہوگا. آئی ول ناٹ ہیو فنش دا ورک. ٹھیک ہے، فنشڈ یہ اس کا تھرڈ فارم ہے. میں کام مکمل نہیں کر چکا ہوں گا. ول یو ناٹ ہیو فنش دا ورک. کیا تم کام مکمل نہیں کر چکے ہوگے. کیا میں کام مکمل نہیں کر چکا ہوں گا. سوری، یہاں پر یو استعمال کیا ہے تو ترجمے میں آپ آنا چاہیے، تم آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر میں کا ترجمہ کریں گے تو یہاں آئی آئے گا. تو یہ تھوڑی آپ اصلاح اس کی کر لیں. ہیلپنگ ورب جو اس کا ول ہیو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پچھلا سمجھ آ گیا نا، اس کی ایگزامپل بھی سمجھ آ گئی. آگے فیوچر پر میں نے آپ کو بتایا یہ ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس از یوز ٹو شو دیٹ این ایکشن ول ہیو بین ہیپننگ فور اے سرٹین پیریڈ آف ٹائم ایٹ دا پوائنٹ ان دا فیوچر. کہ آپ جو ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ آپ یہ بتانے کے لیے کہ ایک ایسا فعل جو فیوچر میں، ٹھیک ہے، ان فیوچر وہ ہو رہا ہوگا، لیکن وہ ایک خاص وقت تک، یعنی خاص وقت سے وہ ہو رہا ہوگا. تو یہ بہت کم یوز ہوتا ہے، اس طرح کے جو جملے ہیں بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک چیز ہے جو استعمال ہوتی ہے، اگرچہ کم ہو. اس کا ظاہر فارمولہ تو ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ تو ہوتا ہی ہے. تو اس طرح انگلش میں بھی اس کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ آپ ان فیوچر کوئی چیز ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں اکتوبر میں جو ہے میں جو ہے اکتوبر میں 35 سال کا ہو چکا ہوں گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں. تو یہ آپ ان فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، وہاں پر جو ہے ایک ٹائم پیریڈ بھی آپ نوٹ کرتے ہیں، ٹائم پیریڈ مینشن کرتے ہیں. اچھا، اس کا جو فارمولہ ہے، فارمولہ آپ غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک ہی فارمولہ یہاں پر بتانے لگا ہوں. باقی تینوں فارمولے جو ہے وہ آپ نے خود جو ہے وہ ایگزامپل سے آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ کون سے، یعنی ایگزامپل سے کس طرح یہ فارمولہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، ایگزامپل سے فارمولہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح مکھن سے بال نکالنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، تو اس طرح یہاں ایگزامپل سے فارمولہ نکالنا اتنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے، سبجیکٹ پلس ول ہیو بین. ٹھیک ہے، ول ہیو بین میں نے اس لیے لکھ دیا، یہاں پہ ہیلپنگ ورب بھی میں لکھ سکتا تھا. ہیو بین، ول ہیو بین، کیونکہ سب کے ساتھ یہی یوز ہونا ہے، اس لیے ول ہیو بین میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ ہیز والا مسئلہ نہیں ہے کہ ول ہیز یوز ہوگا. ول کے بعد جب بھی یوز ہوگا تو ہیو ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے، ہیز نہیں آئے گا. ول کے بعد
ہیز یوز نہیں ہوگا. اچھا مین ورب کی فورتھ فارم آئے گی, آبجیکٹ آئے گا, فار یا سینس آئے گا, پھر پلس ٹائم آئے گا. I will have been teaching the Holy Quran for 2 hours. میں 2 گھنٹے سے قرآن پاک پڑھا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے, 2 گھنٹے ایک ٹائم پیریڈ بھی آ گیا. ٹھیک ہے, اور آبجیکٹ آ گیا قرآن مجید. ٹھیک ہے, پڑھا رہا ہوں گا, یہ آگے پرفیکٹ کنٹینیوز, پرفیکٹ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور کنٹینیوز رہا ہوں گا. ٹھیک ہے, جاری ہے, اور پرفیکٹ ہے کہ وہ کمپلیٹ مطلب وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آخر میں رہا ہوں گا, رہے ہوں گے, رہی ہوگی, رہا ہوگا کہ الفاظ آخر میں استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپل دیکھیے اور اسے فارمولہ نکالنے کی کوشش کیجیے. I will have been teaching the Holy Quran for 2 hours. Will you have been teaching the Holy Quran for 2 hours? I will not have been teaching the Holy Quran for 2 hours. Will I not have been teaching the Holy Quran for 2 hours? ٹھیک ہے, میں 2 گھنٹے سے قرآن پڑھا رہا ہوں گا. کیا میں 2 گھنٹے سے قرآن پڑھا رہا ہوں گا؟ میں 2 گھنٹے سے قرآن نہیں پڑھا رہا ہوں گا. کیا میں 2 گھنٹے سے قرآن پڑھا رہا ہوں گا؟ ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, ایگزامپل کے بھی آپ وہ اسکرین شاٹ لے لیں, یا ایگزامپل سے بھی آپ جو ہے وہ ان کو لکھ لیں اور اس سے فارمولہ نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ پوچھیں, آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائے گا. لیکن فرسٹ آپ خود کوشش کریں. خود کوشش کریں گے تو وہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ غلط ہی ہو جائے گا نا. تو غلط ہو جائے گا تو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو بس اوکے ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہے, تو اس کا ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ول ہیو بین ہے. یہاں اسائنمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہاں 16 میں نے سینٹینسز لکھے ہیں. آپ نے ان کو حل کرنا ہے. ان کو کیسے ٹرانسلیشن ہوگی انگلش کے اندر, تو وہ آپ نے اسائنمنٹ اپنی سبمٹ کروانی ہے. جس طرح آپ پہلے سبمٹ کروا رہے تھے تو آئندہ بھی اس طرح سبمٹ کرواتے رہیں. یہ آپ کا کورس عنقریب جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم ایک نیا کورس لانچ کریں گے. وہ ایڈوانس لیول کا کورس ہوگا. اگر آپ نے ہمارے پچھلے کورس نہیں کیا, اگر اسپوکن لینگویج کورس جو ہے وہ نہیں کیا ہوا ہے, تو وہ بھی ہمارے پلے لسٹ کے اندر موجود ہے. وہاں پر آپ ہمارا اسپوکن انگلش کا کورس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اسپوکن انگلش لینگویج کورس کر لیتے ہیں تو گرامر کا اگر کورس آپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, کیونکہ پہلے سے ایک چیز آپ نے سیکھی ہوئی ہے. تو جب ایک چیز آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے تو صرف اس کا فارمولہ, ٹھیک ہے, یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو مثال آتی ہے تو مثال سے فارمولہ نکالنا کوئی مشکل نہیں. امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیسن میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.